اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہمارے محترم شیخ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس وقت فیصل آباد میں ایک مرکز تربیہ کے نام سے ہے، وہاں جو پورے پاکستان سے فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں ان کو خاص علوم تخریج حدیث اور اسی طرح تفسیر اور حدیث اور اس کے علاوہ بہت سارے اہم چیزیں شیخ صاحب ہیں اور شیخ ارشاد اثری صاحب ہیں، اسی طرح اور چند علماء وہ فارغ التحصیل علماء کو پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ بہت بڑا کام وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تعریفات کے کافی آپ کے کام ہیں، اور شیخ صاحب اسی طرح جامعہ محمدیہ گجرانوالہ سے بھی فارغ التحصیل ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور کراچی میں جامعہ ابوبکر میں بھی شروع جب بنا تھا ظفر اللہ صاحب نے بنایا تھا. ایک بہت نیک شخص تھے پروفیسر ظفر اللہ صاحب، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بڑھائے. بڑے اخلاص کے ساتھ کام کیا اور زبردست جامعہ ابھی تک ماشاءاللہ قائم ہے. تو شیخ صاحب نے وہ بنایا تھا، اور شروع میں یہ اساتذہ وہاں تشریف لائے تھے، یہ تھے اسی طرح غالب ناصر رحمانی صاحب بھی تھے، عبدالغفار اعوان صاحب، یہ سب وہاں کے شروع کے اساتذہ میں تھے ماشاءاللہ. اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے 6 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کیا آپ نے، 7 مہینے کے اندر بلوغ المرام حفظ کی. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیت دی ہے. یہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. میں بلا تاخیر شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ توحید سے متعلق گفتگو شروع فرمائے اور سب کو مستفید فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بہت ہی لائق اکرام و تکریم فضیلت الدکتور محترم شیخ عبداللہ حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ
ومتعنا الله بطول حياته وسمعه وبصره وقوته ما أحيا. اور بہت ہی لائق احترام ہمارے فاضل اور بہت مکرم بھائی فضیلت الشیخ معاذ حفظہ اللہ وبارک فیہ وسلمہ، اللہ ذو الجلال ان کی محنتیں اور کوششیں قبول فرمائے، اور آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ کو سب سے عظیم نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے، اور اسی کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی. اور بے شمار درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب اور تمام ان کے متبعین پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور توحید اور سنت کی دعوت وہ اللہ کے فضل سے پھیل رہی ہے. اس کے بعد میں اپنے ان محسنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ حضرات کی زیارت کا موقع دیا، اور آپ حضرات کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے. حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں، صرف آپ حضرات کو ملنے کا شوق تھا، اور بھائیوں کا اور ہمارے مشائخ ان علماء کرام کا حکم تھا. تو مجھے بھی اس چیز کی بہت زیادہ خوشی، مسرت اور فرحت محسوس ہوئی کہ آپ بھائیوں سے اپنی زبان میں ہم کلام ہو رہا ہوں. اللہ ذو الجلال ہمارا یہاں چند منٹ کے لیے، کچھ وقت کے لیے بیٹھنا قبول اور منظور فرما لے. آپ بھائیوں اور بزرگوں نے دیکھا کہ میں نے 2 سورتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور توحید کے موضوع کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے ان 2 سورتوں کا میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا مسلمان جو بھی نماز ادا کرتا ہے، جب بھی نماز پڑھتا ہے تو ان 2 سورتوں کی تلاوت کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ چلیے ان 2 سورتوں کا ترجمہ ہی اگر آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے، اور آپ تھوڑی سی توجہ اور غور کے ساتھ جب بھی نماز پڑھیں گے اور ان سورتوں کی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ جب ان کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو نماز میں لذت بھی آئے گی، حلاوت بھی ملے گی، اور سرور بھی آئے گا، خشوع اور خضوع قائم بھی ہوگا، اور خالص توحید کا فہم بھی اللہ کے فضل سے عطا ہو جائے. اس لیے میں نے ان 2 سورتوں کا انتخاب کیا ہے. آپ بھائی یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ توحید یہ موضوع اور اس کی اہمیت کتنی ہے اور کتنا ضروری ہے، اور اگر انسان کو توحید کی سمجھ نہ ہو تو پھر اس کا نقصان کیا ہے. یہ اگر 2 باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ ذرا غور سے
انشاءاللہ گفتگو سنیں گے۔ یاد رکھیں، جس طرح انسان کی زندگی روح کے بغیر نہیں ہوتی، دیکھنے میں آنکھیں، ہاتھ، پورا جسم، زبان، سارے اعضاء صحیح اور سلامت ہوتے ہیں، لیکن اگر روح نکل جائے تو پھر آنکھ دیکھتی نہیں، ہاتھ حرکت نہیں کرتے، زبان بولتی نہیں، کان سنتے نہیں۔ وہ ایسی چیز تھی کہ جب روح تھی تو یہ سارے اعضاء کام کر رہے تھے، اور جب نکل گئی تو اعضاء سلامت بھی ہیں لیکن اب ان کے افعال اور کام ختم ہو گئے۔ اسی طرح دین اسلام کی جو روح ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر دین قائم نہیں رہتا، کوئی عمل اللہ کو مقبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی آپ نے ماشاءاللہ علماء سے کئی دفعہ سنا ہے، میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہ میرے پاس ہے، بس ان جیسے علماء سے سیکھی اور سنی سنائی باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه دخل الجنہ۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، صرف زبان سے نہیں، یہ ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ بہت سے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ہے جی بس زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ الفاظ ساتھ ہیں، من قال لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه، اور دوسری احادیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور دل میں اس پر یقین ہو، خالصا من قلبه، خالص دل کے اندر پورا اعتماد اور یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ توحید جنت میں داخلے کے لیے بنیادی اساس ہے، اور تمام اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے۔ کوئی عمل، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، قرآن ہو، جہاد ہو، قتال ہو، کتنے بڑے بڑے اعمال کیوں نہ ہوں، کوئی عمل اللہ عز الجلال کو قبول نہیں ہے جب تک نیچے بنیاد توحید نہیں ہوگی۔ اور اگر انسان توحید کے اندر خلل ہو، انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور شرک پر اس کی موت آئے، تو پھر قرآن مجید بھی پکار کر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ عز الجلال شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ حضرات اس کو بھی یاد رکھ لیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر زمین بھر کر بھی گناہوں کی لے آ تو میں اپنی بخشش اور مغفرت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ایک شرط ہے کہ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ اور یہ بات بھی آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، کچھ بیٹے ہیں، اچھی طرح اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ سب سے پہلا سبق اور سب سے ضروری بات، سب سے واجب اور فرض ہمارے اوپر جو سمجھنے والی بات ہے وہ توحید ہے، اللہ کی پہچان ہے اور شرک سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت کا حقدار بھی وہ شخص ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہو اور جس نے شرک نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اللہ ذوالجلال نے ہر پیغمبر کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ دعا کریں اور اللہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ مقبول دعا کا اختیار اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے اللہ سے وہ دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین پر، کتنے مہربان ہیں اپنی امت کے اوپر، کتنے شفیق ہیں ہمارے اوپر، اللہ اکبر۔ ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس کائنات میں، انسانوں میں سب سے بڑے محسن ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اپنی امت کے لیے راتوں کو روتے تھے، سجدے میں پڑھ کر روتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر نے وہ دعا کر لی اور اللہ نے اس کی قبول کر لی، لیکن میں نے اس دعا کو ذخیرہ رکھا ہوا ہے، میں نے اپنا حق محفوظ رکھا ہوا ہے، اور میں قیامت کے دن اللہ ذوالجلال سے وہ دعا مانگوں گا، کروں گا، اور میری وہ دعا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری وہ دعا ہر اس شخص کو پہنچے گی، ہر شخص اس دعا میں شامل ہوگا۔ مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، میری اس دعا اور شفاعت سے اللہ ذوالجلال اس کو جنت عطا فرمائیں۔ تو اس لیے توحید کو سمجھنا، اس لیے کہ ہم اختیار کریں، اور شرک کو سمجھنا کہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ تو آئیے ہم ان دونوں صورتوں کے ترجمے کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ آپ بھائیوں کو اگر پہلے سے یاد بھی ہے تو ذرا یہ تازہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے یاد نہیں کیا ہے تو ذرا تھوڑی سی توجہ دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوگا، اور نماز میں آپ کو انشاءاللہ لذت اور حلاوت اور مٹھاس آپ کو آئے گی انشاءاللہ۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سب سے عظمت والی صورت ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کریم کی تمام صورتوں میں اعظم صورت، سب سے عظمت والی صورت کون سی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اور اس کی حکمتیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت
پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت اور سہل انداز میں اس صورت میں اللہ نے توحید کے سارے اقسام بیان کر دیے، اور اللہ ذوالجلال نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دیا، اور پھر ہمیں منہج بھی بتا دیا کہ آپ نے زندگی میں کس منہج پر زندہ رہنا ہے۔ اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ضرور میں آج یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے توحید کی اور شرک کے رد کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو کوئی بھائی اس کا صحیح ترجمہ بتلا سکتے ہیں سامعین میں سے؟ علماء کی بات نہیں کرتا، یہ تو میرے بزرگ ہیں۔ سامعین میں لا الہ الا اللہ۔ اور ایک بھائی نے کہا کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ کوئی اور تیسرا بھی ہے؟ چلیے، اس میں جو پہلے بھائی نے ترجمہ بتلایا ہے نا، یہ صحیح ترجمہ ہے، آپ سارے اس کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے ہمارے اس بھائی کے علم و عمل میں، زندگی میں، اور آپ سب بھائیوں کی زندگی میں۔ یہ ترجمہ آپ یاد کر لیں۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بڑے عجیب طریقوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے اللہ ذوالجلال کی عزت کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا تھا کہ میں ان بندوں کو گمراہ کروں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، پورے لشکروں سے۔ اب دیکھیے کہ جب بعض ہمارے علماء نے یہ ترجمہ کیا نا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ لا معبود الا اللہ، کہا کہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ ہے۔ اب آگ کی عبادت بھی ہوتی ہے، گائے کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور مردوں کی عبادت بھی ہوتی ہے، فرشتوں کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں کہ مختلف انہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، تو کیا یہ جتنے کی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ ہے؟ نہیں۔ اس لیے صحیح ترجمہ اس بھائی نے جو کیا، اور صحابہ سے اور یہاں سعودی عرب کے جو بڑے مفتی تھے، اللہ ذوالجلال ان کی قبر کو منور فرمائے، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ، اور بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہر چیز اللہ ہے، جس کی عبادت ہوتی ہے وہ اللہ ہے۔ آپ شاید یہ اشعار آپ سنتے ہوں گے کہ چاچڑ وانگ مدینہ دسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ، کہ ہر چیز اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، آپ بھی اللہ ہیں، اور
ساری مخلوق ہی اللہ ہے۔ جب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے بالکل صحیح کہا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ ہی بول رہا تھا۔ تو یہ بڑا ہی خطرناک اور بہت شیطان کا ایسا یہ ایک جال ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو اس میں پھنسا دی۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک قبر ہے، تو مجھے کچھ ساتھیوں نے بتلایا کہ اس قبر پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، تو میں نے تصدیق کے لیے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا مرکز تربیہ سے کہ واقعتاً آپ دیکھیں کہ کیا یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ تو وہ پھر اس قبر سے شعر لکھ کر لائے۔ وہ کیا تھا؟ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر لکھا ہے بنا زمین پہ عرش بری کی ڈالی ہے، بنا زمین پہ عرش بری کی ڈالی ہے، لسوڑی شاہ کا یہ دربار عالی ہے۔ اس کا نام ہے لسوڑی شاہ، لسوڑی شاہ کا یہ دربار عالی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا، ہے اسم اور جسم کے پردے میں عین ذات خدا، دلوں کا نور ہے دونوں جہاں کا والی ہے۔ تو اس لیے آپ آج یہ سبق سمجھ لیں، لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ۔ عبادت تو بہت سی چیزوں کی ہوتی ہے، اور دنیا میں لوگوں نے بڑے معبود بنائے، لیکن وہ سب کیا ہیں؟ معبود باطل ہیں، فاسد ہیں، غلط ہیں، جھوٹ ہیں، اور صرف حق کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ حق ہے۔ تو معبود بر حق صرف اللہ ہے۔ اس لیے آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود بر حق، یا نہیں ہے کوئی سچا معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سچا ساتھ لگا دیں یا بر حق، باقی جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب ان کی عبادت جھوٹی ہے، باطل ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، حق ہے، اور وہی معبود ہے سچا اور حق اور سچائی کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ ترجمہ آپ بھائی دوبارہ ذرا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود بر حق اللہ کے سوا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سب سے عظیم سورت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا اس کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان قرآن بھی پڑھے، اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو اور انسان کی سوچ کو صحیح اللہ رہنمائی نہ فرمائے، تو کچھ لوگ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں بھی توحید ہے۔ کیا؟ کہ میں کمزور ہوں اور بے بس ہوں، لاچار ہوں، اور میں محتاج ہوں کس کا؟ اللہ کا۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب کوئی اپنے آپ کو دوسرے کی پناہ میں اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اور جب آپ یہ سمجھ کر پڑھیں گے نا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرمائے گا، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو ہمارا محافظ ہے، کس سے؟ شیطان الرجیم، شیطان مردود سے، تاکہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ دیکھیے کچھ دشمن ایسے ہیں کہ جو آپ کو نظر آتے ہیں
آپ تلوار کے ساتھ، کلاشنکوف کے ساتھ، ایٹم بم کے ساتھ اور گولی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ اور یہ ایک ہمارا دشمن تمام دشمنوں سے بدترین، سب سے زیادہ خطرناک، بلکہ آپ یہ کہیں کہ جدی پشتی ہمارا دشمن ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ اس لفظ سے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جدی پشتی ہمارے بڑوں کا بھی دشمن۔ تو لیکن یہ دشمن ایسا ہے کہ یہ نظر نہیں آتا کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے نا فیر ماریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ہمارے جو حجاج کرام جاتے ہیں نا، تو ماشاءاللہ آپ نے بھی حج کیا، اللہ ذوالجلال نے آپ کو بھی موقع دیا ہوگا، اگر ابھی نہیں ملا تو اللہ ذوالجلال آسانی فرمائے۔ تو وہاں آپ نے جاہل لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب رمی جمرات کرتے ہیں نا، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، تو کتنا جوش ہوتا ہے شیطان کے خلاف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ کھڑا ہے، اور پتھر اٹھا کر اور جوتے اٹھا کر اور گالیاں زبان سے کہ اگر سامنے ہو تو اس کو چھوڑیں نہیں۔ لیکن یہ ہے جہالت، شیطان وہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی ہمیں کیا حکم ہے جو ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تم کہو اللہ اکبر۔ وہاں بھی اللہ کی کبریائی ہے۔ جب اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماریں گے تو شیطان پریشان ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا، اور آپ کا رب آپ پر خوش ہوگا کہ یہ میری کبریائی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور جب آپ ماں اور بہن کی گالی دے کر اس کو پتھر ماریں گے وہ خوش ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے خوش ہوگا کہ میں نے یہاں بھی داؤ لگا لیے، آئے عبادت کرنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر کے یہاں بھی اس نے داؤ لگا لیے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ فرض ہے، حکم ہے قرآن کریم کا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ اللہ ہماری صحیح صحیح رہنمائی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہی۔ میں یہاں ہی کا ترجمہ کر رہا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، یہ اس لیے کہ تقریباً تمام تفاسیر نے یہ لکھا ہے کہ جو لفظ با ہوتا ہے نا، یہ ضرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو سنانے والی نہیں ہے، یہ علماء کرام اس کو سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ عام طور پر جو قرآن کے تراجم ہیں ان میں یہ ترجمہ نہیں لکھا ہوتا، تو جتنی معتبر اور مشہور تفاسیر ہیں ان میں یہ لکھا ہے کہ اس کا جو متعلق ہے وہ ہم آخر میں نکال لیں گے تاکہ اس میں حصر اور تخصیص پیدا ہو جائے، تاکہ اس میں حصر اور تخصیص پیدا ہو جائے۔ تو اب اس کا ترجمہ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ ہی، یہ ہی آپ نے اس کا ترجمے میں لانا ہے، کیونکہ اس کا متعلق آخر میں ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہی جو بہت رحم کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں۔ تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کی خوبی اور اچھائی بیان کرنا۔ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ابھی مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، تو میں ان کے علم کی اور ان کے عمل کی تعریف کر رہا ہوں۔
اور ادھر سے ہم کہتے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ میں آپ کی تعریف کر سکتا ہوں کہ آپ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، تو آپ کی تعریف بھی ہوگی۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔ یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ جو بھی آپ کو حسن دیا، آپ کو اچھا اخلاق دیا، اور ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے علم و عمل عطا فرمایا، ہمارے شیخ معاذ حفظہ اللہ کو اللہ نے علم و عمل عطا فرمایا، تو یہ جو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں حقیقتاً ان کی نہیں ہے بلکہ ان کو دینے والے کی تعریف ہے۔ اس لیے دنیا میں آپ جس کی بھی تعریف کریں گے وہ عارضی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ حقیقی تعریفیں جتنی ہیں وہ اللہ کی ہیں، اس لیے کہ جس کو بھی خوبی کوئی اللہ نے کسی کو ملی ہے وہ اللہ عز وجل نے دی ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ، اللہ کا معنی ہے معبود برحق، یہ ہے توحید الوہیت کہ صرف اللہ کی بندگی کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھا کریں نا، تو آپ ذہن میں یہ بات لایا کریں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین یہ اس کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا وہ ہے۔ جب تمام جہانوں کو پالنے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو ضرورت کے مطابق عطا کرنے والا وہ ہے، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے۔ رب العالمین، یہ آپ کے پہلے دعوے کی یہ دلیل ہے۔ دوبارہ الحمدللہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین، پہلی دلیل کہ وہ رب العالمین ہے۔ آپ بھائیوں کو یہ پتہ ہوگا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، رب پتہ کسے کہتے ہیں؟ رب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں پالن ہار، پالنے والا، پروردگار۔ اس کا عربی زبان میں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرنے والا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس وقت اس کو غذا اللہ عز وجل دیتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی غذا کا بندوبست کیا ہوتا ہے؟ کیا جو بچہ بھی پیدا ہوا آپ اس کو گوشت کھلا سکتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ جو بچہ نو مولود ہو آپ اس کو روسٹ کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے۔ تو اللہ عز وجل نے پھر کیا کیا؟ وہ رب ہے، اللہ اکبر۔ اس نے اس کے لیے نرم غذا ماں کے سینے پر 2 نہریں جاری کر دی، اللہ اکبر۔ اور آپ بھائی ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو تحقیق ہے سائنس کی وہ یہ ہے کہ والدہ کے دودھ سے اچھی اور بہترین غذا بچے کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی؟ اب سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنا دودھ پلاؤ، اپنا دودھ پلاؤ، اپنا دودھ پلاؤ، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے تربیت اولاد پر۔ میں صرف آپ
بزرگوں کو اور بھائیوں کو کہ رب کسے کہتے، کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی غذا کا اس کے مطابق بندوبست کیا، جب پیدا ہوا اور ابھی اس کے دانت نہیں ہیں اور معدہ بھی اس کا اس قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے بڑا خوبصورت نارمل، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، یہ فیڈر جو بنانے ہوتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو کتنی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ فوائد نہیں ملتے جو ماں کے دودھ سے ملتے۔ مجھے آپ کا تو پتہ نہیں ہے، ہم نے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، کہ ماں کا دودھ 40 سال تک ماں کے دودھ کی قوت یہ باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دانت یہ اگاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر خوراک کا اور بندوبست، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اور ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ کتنی نعمتیں اللہ عز و جلال، کیا آپ شمار کر سکتے ہیں؟ یہ ہے رب۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں، جتنی خوبیاں ہیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین ہے ایک، الرحمن۔ یہاں ایک سوال اور آپ بنا لیں تاکہ اس کو سمجھتے جائیں۔ اللہ عز و جلال سارے جہاں کو کیوں پالتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہم اپنے بچوں کو کیوں پالتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی، اب یہ چھوٹے ہیں، ہم کمزور ہو جائیں گے، یہ ہمارے وارث بنیں گے اور پھر یہ ہمارا سہارا بنیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے بچوں کو پالنے کی، ہم محتاج ہیں ان بچوں کے۔ کیا جو اللہ سارے جہانوں کو پال رہا ہے اس کو بھی ضرورت پڑے گی بڑھاپے میں؟ نعوذ باللہ۔ کوئی صلے کا طلبگار ہے؟ نہیں۔ الرحمن، یہ سارے جہانوں کو پالنا یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کی کوئی محتاجی نہیں ہے، اور صرف اس کی رحمت ہے۔ الرحمن، بہت رحم کرنے والا۔ تو پہلی صفت رب العالمین، دوسری صفت الرحمن، تیسری صفت الرحیم، بہت مہربان ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے اگر کوئی ملازم رکھا ہوا ہو، صبح سے شام تک آپ کے کہنے پر نہ چلے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے دن بھی نہ چلے، تیسرے دن بھی آپ کا آرڈر نہ مانے، آپ کیا کرتے؟ اب وہ دیکھیے الرحمن الرحیم، یہ ہے رحمت۔ اس کی مخلوق ہو کر، اس کی نعمتیں کھا کر اس کو گالیاں دی جا رہی، انکار کیا جا رہا، نعوذ باللہ، لیکن وہ پھر بھی کھلا رہا ہے۔ اور بڑے گناہ کر کے انسان 80 سال کی عمر ہو، 40 سال کی عمر ہو، بڑے پاپ کیے ہوں، اور انسان شرمندہ ہو کر، اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی بخش نہیں سکتا، میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو وہ رحمت دیکھیے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، بلکہ بڑے بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں بدل دے گا اور چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکیوں میں بدل دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ ایسے رحمان سے بھاگنا اور غافل ہو جانا، یہ انسان کی کیسی شقاوت ہے۔ تو وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین۔ سوال پیدا ہوا
کہ ٹھیک ہے وہ پالتا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، رحمت، تو کیا الرحمن الرحیم رحمت ہی رحمت ہے؟ تو جتنی اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت سے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ رب العالمین، اس نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، زندگی اور عافیت اور ساری نعمتیں لا تحصوها اپنی رحمت سے عطا فرمائیں، تو کیا اللہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ کیوں بھائی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ مالک یوم الدین، بھائی ایک دن آئے گا، جزا کا دن ہے، صبر کر چلو، زندگی کو ایسے نہ گزارو۔ اب یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ الحمدللہ اس کی صفتیں ہیں، رحمت اس کی صفت ہے۔ یہ ساری صفات کا اقرار کر کے پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ معبود برحق تو ہے، رب العالمین تو ہے، الرحمن تو ہے، رحیم تو ہے، اور مالک یوم الدین تو ہے۔ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ صرف، یعنی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت زبان سے بھی ہوتی ہے، دل سے بھی ہوتی ہے، جسم سے بھی ہوتی ہے۔ سجدہ صرف اللہ، ہاتھ اٹھاتے ہیں صرف اللہ کے سامنے، ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ نے کسی کو دیکھا کہ ہاتھ نیچے کو اٹھا لیں یا ایسے اٹھا لیں؟ نہیں، ہر ایک اوپر اٹھاتا ہے۔ فطرت میں اللہ ذوالجلال نے یہ رکھ دیا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ ایاک نعبد، مالی عبادت صرف اللہ کی ہے، توکل اللہ پر ہے، اعتماد اللہ پر ہے۔ بیماری کے لیے دوائی آپ ضرور لیتے ہیں، لیکن شفا کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ہے توحید۔ مصیبت کے وقت ہم نے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ آیا ہے؟ ایاک، ہاں اللہ کی ذات کا وسیلہ ڈال لیں، الحمدللہ اللہ کی صفات کا وسیلہ ڈال لیں، اور اپنے عمل کا وسیلہ ڈال لیں۔ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہری کاموں میں تعاون کرنا، ایک میں یہاں چلتے چلتے نا سیدھی سی بات آپ حضرات سے ذرا، تاکہ کوئی آپ کو سوال کرے تو آپ پریشان نہ ہو۔ جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ انسان سے بھی مدد مانگ لیتا ہے۔ کیسے؟ کہ مجھے 10 روپے کی ضرورت پڑ گئی، میری جیب میں نہیں ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے 10 روپے دے دو، تو میں نے آپ سے مدد مانگی یا نہیں؟ اس کا پھر ترجمہ کیا ہوا؟ ایاک نستعین۔ میرے بھائیوں، اگر اس طرح مدد مانگنے سے کوئی مشکل کشا بن جائے کہ اس نے آپ کو 10 روپے دیے، آپ کی مشکل حل ہوگی، اس لیے وہ کیا بن گیا؟ مشکل کشا۔ کیوں بھائی؟ تو آپ 10 روپے کسی غیر مسلم سے بھی لے سکتے ہیں نا، کوئی آپ کا پڑوسی ہے، کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی دوسرے مذہب کا ہے، تو وہ اگر آپ کی مشکل اس سے حل ہو جائے تو کیا وہ بھی مشکل کشا بن جائے؟ اچھا،
بھینس اور گائے آپ کو دودھ دیتی ہے کہ نہیں؟ آپ کی کتنی مشکلیں آسان کرتی ہے. کیوں بھائی؟ دودھ آپ پیتے ہیں نا. تو کیا یہ بھینس یہ مشکل کشا ہے؟ آپ کہیں گے جی کیوں نہیں، یہ بھینس ہمارے گھر کا پورا نظام چلا رہی. تو دراصل یہ ہیں شیطان کے وسوسے. ایاک نستعین کا معنی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جن چیزوں کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے ان میں ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور جو ظاہری اسباب ہیں تعاون کے وہ بھی اللہ نے دیے ہیں، اور اللہ نے اس میں ہمیں اجازت دی ہے کہ تم دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہو جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، اور وہ طاقت اللہ نے دی ہے. اس کے پاس 10 روپے ہیں وہ بھی اللہ نے دیے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. بھینس اللہ نے دی ہے، اس میں دودھ اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے. اس کو مشکل کشائی نہیں کہتے. مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے. ہم یہ ساری صفتیں اللہ کی بیان کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور وہ راستہ دکھا اور اس پر قائم فرما. آئیے میرے بھائی ذرا تھوڑا سا اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. جب اللہ کی ذات، صفات اور عمل کا وسیلہ ڈال کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، جب یہ دعا مانگتا ہے کب؟ اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر. تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے اس کو عطا کر دیا ہے. تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی پریشانی آئے تو آپ پتہ کیا کریں؟ اللہ کی ذات کا وسیلہ ڈال دیں، اللہ کی صفات کا وسیلہ ڈال دیں، اور اپنے کسی نیک عمل کا جس کو آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اس کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگیں تو اللہ پھر آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے. تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کہتے ہیں لعبدی ما سأل، میں نے اپنے بندے کو عطا کر دیا جو اس نے مانگا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور ہم پہنچے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اور اللہ کی طرف سے جواب ہے لعبدی ما سأل. تو مجھے امید ہے کہ جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کا ترجمہ وہ آپ سے سنیں گے انشاءاللہ، اور اہدنا الصراط المستقیم تک یہ ذرا آپ بھائی اس کو تازہ کر کے آنا. اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا کے لیے پسند فرمائے. میں دوبارہ اپنے مشائخ اور علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ بھائیوں کا بھی بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ تشریف لائے. اور آپ کو دیکھ کر حقیقت ہے بہت زیادہ میں خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. اللہ ذوالجلال آپ کی زندگی میں، علم و عمل میں برکت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے. قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين